السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 13 جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ کو سارے حالات کی خبر تھی، مگر اب اس نئی خوشخبری نے تو اسے صدمے میں دھکیل دیا تھا۔ حد ہوتی ہے بھیسی کی امی، طلال تو چلو مہرماں کے ساتھ ہوئے واقعے کا علم نہیں، مگر ہمارے گھر والے تو سب جانتے ہیں کہ طلال اور مہرماں کی پسند سے ہی شادی ہو رہی تھی۔ وہ رو دی۔ یہاں کوئی کسی کا دل دکھنے کی پرواہ نہیں کرتا میری بچی، پتھر دل لوگ ہیں یہاں۔ انہوں نے آہ بھری۔ جب انسان پر خود بنائے تو وہ فوراً نفع نقصان چیک کرنے لگتا ہے۔ یہی بندہ خدا لوگوں کے ساتھ ہر حد تک ظلم روا رکھتا ہے، تب اپنی پتھر دلی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نہیں آ رہی امی، دفع کریں ان لوگوں کو۔ آقا جان کے فیصلوں نے کبھی بھی ہمارے خاندان کو خوش نہیں رہنے دیا۔ انہی کا کیا مہرماں بھگت رہی ہے، انہی کا پوتا ہم سے بدلہ لے رہا ہے ان کی کرنی کا۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ تائی جان کا فون تھاما ہاتھ لرزا۔ ایک دم سے زرنگاہ کی بھولی بصری خوبصورت شکل ان کی آنکھوں کے آگے آئی تھی، اور وہ آخری ملاقات بارش کی وہ رات۔ بات مکمل کر کے فون رکھنے تک وہ اسی عجیب سی کیفیت کے اثار میں تھیں۔ انہیں وہ ڈرا سہما اور ماں کے پیچھے چھپا لڑکا یاد آیا، مگر یاد کرنے پر بھی وہ اس کے نقوش یاد نہیں کر پائی تھیں۔ اس روز اس گھر کے مکینوں نے نمیر وقار افندی پر ترس یا رحم کی نگاہ ڈالی ہی کب تھی جو اسے کوئی یاد رکھتا، اور اب تو اس نے اپنا ایسا تعارف کرایا تھا کہ تاعمر وہ افندی ہاؤس والوں کو بھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا طلال۔ تھینک یو سو مچ۔ کل نکاح تھا اور رات گہری تھی جب غیر متوقع طور پر طلال نے تزین کو کال کی۔ وہ تو ساتویں آسمان پر جا بیٹھی۔ اس کی آواز میں خمار سا اترنے لگا۔ مہرو نے انکار کیوں کیا تھا شادی سے تزین کے رومانی خیالات میں ڈوبے ذہن کو جھٹکا لگا۔ طلال نے بڑی سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ تو تم اس سے پوچھتے جس نے انکار کیا۔ سنبھلتے ہوئے تزین نے تیکھے انداز میں ناگواری سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں اسے کال کر کے پوچھوں؟ قدرے توقف کے بعد اس نے بڑے سکون سے پوچھا تو تزین گڑبڑا گئی۔ تمام ناگواری ایک سیکنڈ میں حیران ہو گئی۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، فی الفور بولی۔ تو پھر بتاؤ مہرو نے انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس انکار کے پیچھے؟ اس کی ذہنی کنڈیشن؟ تزین کی جان پر بن آئی، اور اگر اب وہ مہرماں کو دلال کی نظروں میں یوں ہی مظلوم بنے رہنے دیتی تو امید واسق تھی کہ وہ آئندہ بھی اسے بیچاری ہی سمجھنے والا تھا۔ اس نے تیزی سے دماغ لڑایا۔ اسے یہ لمحے قسمت سے توفتاً ملے۔ تزین کو اچانک احساس ہوا یہی وہ لمحے تھے جب وہ مہرماں کو طلال کے دماغ سے نکال سکتی تھی۔ زندگی سے تو وہ خود بخود ہی نکل گئی تھی۔ جو لڑکی شادی سے محض 3 دن پہلے انکار کر دے اس کا محض دماغ تو خراب نہیں ہو سکتا طلال؟ وہ محتاط انداز میں بولی تو اگلے چند لمحوں تک دوسری طرف سے محض سانسوں کی آواز آتی رہی۔ اتنی دیر تزین کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ مجھے نہیں پتا طلال، مگر جب مہرماں لاپتہ تھی تب موہت بھی یہاں نہیں تھا۔ خوف سے تیزی کے ساتھ دھڑکتے دل سے تزین نے جو منہ میں آیا وہ روانی سے کہہ دیا۔ طلال سے بولنا مشکل ہونے لگا۔ وہ محبت کرتی تھی مجھ سے۔ چند ثانیوں کے بعد وہ تیقن سے بولا، جیسے اسے تزین کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کرتی ہوگی، مگر تب موہت نہیں آیا تھا تم دونوں کے درمیان طلال۔ تزین نے ڈٹائی سے اپنی بنائی کہانی کو آگے بڑھایا۔ آئی ڈونٹ بلیو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ دکھ کے حصار میں تھا، بلکہ شاید بے یقینی زیادہ تھی۔ اس نے کر دیا ہے ایسا طلال، وہ زور دے کر بولی، پھر ذرا سی خفگی دکھائی۔ کل ہمارا اسپیشل ڈے ہے طلال، اور تم مجھ سے ہم دونوں کی باتیں کرنے کے بجائے کسی تیسرے فرد کو ڈسکس کر رہے ہو۔ میرا حق بنتا ہے یہ جاننا کہ کس وجہ سے مہرماں افندی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ یکلخت مہرو سے مہرماں افندی بن گئی تو تزین کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس نے تمہیں نہیں اپنی قسمت کو ریجیکٹ کیا ہے طلال۔ مجھ سے پوچھو کہ تم کیا ہو میرے لیے، کتنی اہمیت ہے تمہاری، کتنی اسپیشل فیلنگز ہیں تمہارے لیے میری۔ وہ مخمور انداز میں کہہ رہی تھی، اسے یقین دلا رہی تھی، مگر طلال کا دل تو تب خوش ہوتا جب اس نے تزین سے رومانس جھاڑنے کی خاطر کال کی ہوتی۔ اب تو جو حقیقت اسے پتہ چلی اس نے ذہن بالکل ہی معاف کر دیا۔ اوکے، پھر بات کروں گا۔ اسی ذہنی انتشار کے باعث اس نے مزید کچھ کہے بنا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ تو جس بھی ذہنی کیفیت کا شکار تھا، مگر تزین سر تاپا جل کر رہ گئی۔ مہرماں افندی سے منہ کی کھانے کے بعد بھی وہ اسی کے سوگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا ابھی طلال کو نمیر افندی کے مہر سے زبردستی نکاح والے قصے کا علم نہیں ہوا، ورنہ تو وہ اسے مظلوم جان کر نمیر سے طلاق لینے تک مہرماں کے انتظار میں ہی بیٹھا رہتا۔ وہ جلتی گھٹتی سیدھی ماں کے کمرے میں آئی۔ طلال کا فون تھا۔ بگڑے موڈ میں انہیں اطلاع دی۔ وہ فکرمند ہوئیں۔ خیریت تو تھی؟ پوچھ رہا تھا مہرو نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی، تو بتا دیتی، نکاح پر نکار تو نہیں ہو سکتا نا؟ خیرت چچی نے اطمینان سے کہا۔ ہاں بتا دیتی، وہ استہزائی انداز میں بولی۔
تاکہ وہ ساری ہمدردیاں مہرماں کے نام لگا دیتا اور نکل پڑتا نمیر آفندی کو ڈھونڈنے۔ اب وہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے، کب تک اسے یہ بات چھپائیں گے ہم؟ انہوں نے تفکر سے کہا۔ وہ چلا کر بولی، اب گھر کی ہر بات داماد کو پتہ ہو یہ ضروری تو نہیں؟ پھر انہیں تاکید کی، آپ سب سے کہہ دیں کہ کوئی بھی طلال کو یہ حقیقت نہیں بتائے گا کہ اغوا کے بعد نمیر نے زبردستی مہرماں سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو اب ظاہر ہے کہنا ہی پڑے گا، پہلے تو اپنی عزت رکھنے کے لیے چھپایا تھا، اب اس رشتے کے لیے چھپانا پڑ رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ طلال کی فیملی مختصر سے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے آفندی ہاؤس ہی آئی تھی۔ اس طرف سے بھی خاندان کے محض خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے کپڑے بھی نکال دینا ملاحہ، مہرماں نے ناشتہ کرتے کہا تو ملاحہ چائے میں چینی ملانا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تائی جان نے تڑپ کر اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا۔ کیوں خود کو امتحان میں ڈالتی ہو مہرو؟ اچھا ہے نا، عادت ہو جائے گی، ابھی دنیا سے چھپنے کی کوشش کروں گی تو پھر کبھی سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے مہرو، کر لینے دو۔ امی، اندر کی بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، سب کو پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی۔ وہ اندر سے چاہے مطمئن تھی یا نہیں، مگر ظاہر یہی کر رہی تھی کہ وہ بہت پرسکون ہے۔ یہ تو مہرماں آفندی کا دل ہی جانتا تھا۔ قیامت و طلال کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہی آ گئی تھی، مگر اب طلال کا تزین کے ساتھ شادی کرنا، پوری رات نہ اس کی آنکھ لگتی نہ خشک ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگتا۔ اس نے اپنے مستقبل کو ہمیشہ طلال کے ساتھ سوچا۔ اب تو آئندہ آنے والی زندگی ہی ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی، اور اب وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ اللہ جانتا تھا ہر لمحے اس نے کیسے آنسو بہائے تھے۔ میرے اللہ مجھے ہمت عطا کر، میرے دل میں طلال کا خیال نکال دے، یا اللہ۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر سوجی آنکھوں کو تولیے سے تپتپا کر خشک کرنے تک وہ دل میں مہوے مناجات رہی تھی، اور کوریڈور میں ہی چچی نے روک لیا۔ اسے سر سے پاؤں تک ناقدانہ نظروں سے دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کچھ ایسے انداز میں پوچھا کہ مہرو سناٹے میں آ گئی۔ برا مت ماننا مہرو، مگر باہر تزین کے سارے سسرال والے بیٹھے ہیں، وہی جن سے تم نے ملنا اور بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابھی تم جاؤ، نکاح کے موقع پر پرانے کھاتے کھل جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ تم اس موقع کو خیریت سے گزر جانے دو۔ وہ صاف لفظوں میں جو بات نہیں کہہ سکتی تھیں وہی گھما پھرا کر کہہ دی، یعنی وہ مہربانی فرما کر اپنے کمرے میں رہے۔ چچی جان، میں اس لیے وہاں جا رہی ہوں تاکہ کسی کو باتوں کا موقع نہ ملے۔ وہ خفت کے مارے رونے والی ہو گئی۔ بھلا شوق سے تھوڑی وہاں جا رہی تھی، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ اللہ ہی جانے بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ چکی ہے پہلے ہی، اب بس خیریت سے میری بیٹی کا نکاح نپٹ جائے۔ پہلے اسے رکھائی سے کہہ کر پھر انہوں نے یوں دل گرفتگی کا مظاہرہ کیا کہ مہرماں کو پہلی بار چپ رہنے، کم بولنے اور بظاہر بیوقوف دکھائی دینے والی سارا چچی کے اندر کی خود غرض عورت دکھائی دی۔ تیزی سے کوریڈور میں داخل ہوتے موہت نے چچی جان کی آخری بات سنی تھی اور خفت کے مارے، یا شاید تکلیف کے، مہرماں کا سفید پڑتا چہرہ بھی دیکھا۔ مہرماں اندر نہیں بیٹھے گی، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اس نے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا آگے آیا تو چچی جان سٹپٹا گئی۔ میں تو بس اسی فکر میں کہہ رہی تھی، بے عزتی ہوگی سب میں۔ ہاں، فارگیٹ اٹ چچی، کسی کی اتنی ہمت ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ہی انسلٹ کرے؟ تم چلو مہرو اور جیسے چاہے فنکشن اٹینڈ کرو، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چچی جان شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی، کہیں میرے نحوست تزین پر ہی نہ پڑ جائے۔ وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھیں شدت ضبط سے گلابی ہونے لگیں۔ کم آن مہر، وہ جھنجھلایا۔ چچی جان سر جھٹکتی چلی گئیں۔ انہیں موہت کی بے جا مداخلت پسند نہ آئی تھی، مگر اس کے سامنے چلتی کس کی تھی بھلا؟ میں تو صرف یہ سوچ کر نکاح میں شریک ہو رہی تھی کہ مجھ میں سب کا سامنا کرنے کا اعتماد پیدا ہو۔ میں کب تک چھپ چھپ کر لوگوں سے کٹ کر رہوں گی؟ طلال آخری بار نہیں، پہلی بار داماد کی حیثیت سے یہاں آیا ہے، اور آئندہ بھی آتا رہے گا، تو کیا میں تمام عمر اسے چھپتی رہوں؟ اس نے انگلی سے آنکھ کے آنسو کو جھٹکا۔ موہت کو اس پر ترس آیا تھا۔ چلو آؤ تم، اس نے کسی فیصلے پر پہنچتے مہرماں کا ہاتھ تھاما اور باہر نکلا تھا۔ موہت، وہ اس کی اچانک حرکت پر رفتاؤں خیزہ تھیں۔ چپ رہو، یوں ڈرو گی تو ساری دنیا ڈرائے گی تمہیں۔ وہ تقریباً اسے کھینچتے ہال میں لایا جہاں نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ دل پر جبر کیے ذہنی انتشار پر بمشکل قابو پائے طلال نے پاپا کے ہاتھ کے دباؤ کو اپنے شانے پر محسوس کرتے نکاح نامے پر جھک کر دستخط کرنے چاہے۔ ایک نظر، بس ایک نظر ہی بلا ارادہ سامنے اٹھی تھی، اور طلال کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ کچھ گھبرائی اور ہراساں سی موہت کے ہاتھ میں ہاتھ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے لگا ارد گرد بالکل سناٹا چھا گیا ہو۔ وہ بنا اختیار کوشش کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو تزین نے سچ کہا۔ جی، یہاں سائن کریں۔ رجسٹرار نے ایک بار پھر اس کی توجہ نکاح نامے کی طرف مبذول کروائی تو ایک چھناکے سے جیسے وہ سامنے ساکت منظر ٹوٹا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں نکاح نامے پر جھکا اور لگاتار جتنے سائن کہے گئے کرتی ہے۔ وہ در حقیقت اس کی دماغی نسیں تن گئی تھیں۔
خوشی تو شادی کی پہلے بھی نہ تھی، مگر مہرما کو موہت کے ساتھ دیکھ کر تو اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا مہرما نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت نہیں بلکہ نیت بھی خراب تھی۔ مہرما تائی جان کے پاس بالکل ایک کونے میں جا بیٹھی۔ جو کچھ چچی جان نے کہہ دیا تھا اس کے بعد اس کے اعتماد کا گراف پوری طرح کم ہوا تھا۔ اب وہ کسی کی بھی گفتگو کا موضوع بننے سے گھبرا رہی تھی۔ مہرما اور اس کے گھر والوں نے تناؤ کے ماحول میں ہی اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ نکاح کے بعد اٹھنے والا مبارکباد کا شور، سب کا اٹھ کر طلال کو گلے ملنا، مبارکباد دینا۔ مہرما سر جھکائے ضبط کیے اپنا دھیان ملاحہ اور فرزین کے بے سروپا باتوں میں لگانے کی سر توڑ کوشش کرتی رہی، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھ کر چلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، دوسروں کا دل ہو تو انسان یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ تزین کو طلال کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو جیسے جوڑی مکمل ہو گئی، مگر یہ مہرما کے حوصلے اور اس کی برداشت کی حد تھی۔ وہ ایک ہی نظر ان دونوں کو دیکھ پائی، اس کے بعد اس کی توانائی ختم ہو گئی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ہال سے باہر نکل گئی۔ موہت افندی نے اسے آنسو پوچھتے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں مہرما افندی کے لیے کچھ عجیب سے احساس کو بھرتے محسوس کیا۔ طلال کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے پاپا نے جلدی رخصتی کا مطالبہ کیا تھا اور طلال وہ شاید مزید برداشت کا مظاہرہ بھی کر لیتا اگر مہرو کو سامنے نہ دیکھ لیتا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، پیار کا پہلا خواب، وہ خواب جو شیشے کا ثابت ہوا تھا، یوں ٹوٹا کہ وہ گرتیاں بھی سمیٹ نہ پایا تھا۔ مگر تزین افندی کے تو دل کی دنیا عالم ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کا دل بے حد سکون اور مسرت سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص جو اس کا خواب تھا مگر جو کسی اور کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج قدرت نے بن مانگی دعا کی طرح اس کا نصیب بنا دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت متوازن اور لبوں پر حسین مسکراہٹ، آج دلہن بنی واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرما نے اندھیرے کمرے میں کھڑکی سے بارات کو رخصت ہوتے دیکھا اور طلال کی گاڑی میں بیٹھی تزین کو تو وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ آج قیامت ہی آ گئی تھی اور گزر بھی گئی۔ مہرما نے ماتم اندر دباتے ہوئے اس قیامت کا سامنا کر لیا تھا جسے آج سب نے شادی کا نام دیا تھا۔ آج مہرما افندی کے سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے بے طرح رو دی تھی۔ طلال، وہ ابھی تک لاؤنج میں ٹی وی کے آگے براجمان تھا۔ ماما نے آ کر اسے گھیرکا تھا۔ سب سو گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخی ان کا دل کاٹ گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اب فیصلہ کیا ہے تو اس پر قائم بھی رہو طلال، مجھے یقین ہے کہ تزین بھی تمہارے حق میں بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اٹھو جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ماما۔ وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ طلال، وہ سناٹے میں رہ گئیں۔ پہلے مہرما نے تمہاری زندگی خراب کی، اب تم خود اپنی زندگی خراب کر رہے ہو۔ وہ اسے جھڑک کر بولیں۔ اس ایک نام ہی کا تو سارا فساد تھا۔ مہرما کے نام نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے تھے۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر مارا۔ جہنم میں گئی مہرما، میں کسی مہرما کو نہیں جانتا۔ وہ غصے سے بولا۔ ماما نے اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، میری جان، یہی تو سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ اب اگر اللہ نے نئے سرے سے زندگی کا سیٹ اپ بنانے کا موقع دیا ہے تو اسے خوشیوں سے بھر لو۔ ماضی کا ماتم کرنا دانش مندی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ انہیں لگا کہ ان کی باتوں کا طلال پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہے تو وہ دوبارہ نصیحت کرنے لگیں۔ اگر تزین نے تمہارے پرپوزل پر حامی بھری ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر موجود ہے طلال۔ اس کی قدر کرو اور باہمی اعتماد اور خوشیوں سے اپنی زندگی کو آباد کرو۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا۔ صبح جب وہ لوگ نکاح کے لیے گئے تو کمرہ بالکل سادہ تھا اور اب اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ گلاب کے تازہ پھولوں سے کمرہ بھر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر بھی گلابوں سے دل بنائے گئے تھے اور بیڈ کے وسط میں لٹکتی لڑیوں کو بیڈ کے چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا اور بیڈ کے وسط میں چہرہ چھپائے بیٹھی تزین۔ اس قدر غیر متوقع ماحول اور منظر نے لمحہ بھر کو طلال کے ہوش و حواس پھل کر دیے۔ اسے شادی کی قطعاً کوئی خوشی نہیں تھی تو پھر یہ سب؟ اس نے وحشت سے در در دیکھا۔ اسے لگا جیسے سب نے مل کر اس کی بربادی کا مذاق اڑایا ہو، مہرما کے انکار کا مذاق، ان دونوں کے بچھڑنے کا مذاق۔ اشتعال کی تند و تیز لہر دل سے اٹھی اور دماغ تک گئی تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ کی طرف لگی لٹکتی گلابوں کی لڑیاں نوچ ڈالیں۔ وٹ از دس ربش؟ وہ دیواروں پر بنے گلابوں کے دل خروچ رہا تھا۔ ہاتھ مار کر بستر پر پڑے گلابوں کی پتیاں قالین پر بکھیر دیں۔ طلال، تزین ہک دک رہ گئی۔ تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر وہ جلدی سے اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کا بازو زبردستی تھامتی متحیر سی پوچھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا، رک کر اس پور سجی دلہن کو دیکھا جس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہ تھا مگر وہ مہرما نہ تھی۔ طلال کی ذہنی رو پلٹی۔ تم نے نظر لگائی ہے، تم نے بد دعا کی ہوگی ہمارے لیے۔ اس نے تزین کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا اور اپنے بازو پر سے اس کا ہاتھ درستی سے جھٹکا۔ تزین کا دل جیسے اتھاہ گہرائی میں ڈوبا۔ طلال، شٹ اپ، جاؤ جا کر سو جاؤ اور دماغ خراب مت کرو میرا، وہ دبی آواز میں چیخا۔ یوں مضطرب آواز باختہ وہ پاگل لگ رہا تھا
میرا کیا قصور ہے سب میں تلا؟ تزین تمہارے خوف اور پریشانی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے ایسی صورتحال کے متعلق تو سوچا ہی نہ تھا۔ تم پسند کرتی تھی مجھے، تم شادی کرنا چاہتی تھی مجھ سے، تم ہی نے منتیں مانگی ہوں گی، ہمیں بدعا دی ہوگی۔ وہ حقارت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ انگلی اٹھائے بول رہا تھا، مگر یاد رکھو وہ مجھے نہیں ملی تو میں بھی تمہیں نہیں ملوں گا۔ وہ درستی سے کہتا کمرے سے ملحقہ دروازہ کھولتا بالکنی میں نکل گیا۔ سرد ہوا لمحہ بھر کو اندر آئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ تزین افندی ساکت سی بے یقین نظروں سے دروازہ بند ہوتا دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ محض ایک منظر نے اسے پوری زندگی کی فلم کی کہانی بتا دی تھی، اور وہ رات جس کے وہ دو دنوں سے سہانے خواب بن رہی تھی، وہ آئی بھی تو یوں کہ تزین افندی تہی دماغ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور طلال سرد ترین موسم میں چھائی دھند بے پرواہ گہرے سانس بھرتا اپنے اندر کی تپش اور کھولتے لاوے کو سرد کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ اس کی سماعتوں میں زہر اتار کر کمرے سے ملکہ بالکنی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تزین گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ لمحہ بھر کو دروازہ کھل کر بند ہوا تو سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ وہ جھرجھری لے کر حواس میں آئی، تب اسے احساس ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ بے یقین ہوئی، یعنی جو اس کا تھا وہ ابھی بھی اسی کا تھا، تو میرا کیا رول ہے اس کھیل میں؟ اسے شدید غصے نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ نیچے وال ٹو وال کارپیٹ تھا۔ پینسل ہیل سینڈل کو نظر انداز کرتی وہ ننگے پاؤں ہی بالکنی میں نکل آئی تھی تو ٹھنڈے فرش نے اس کے پیروں میں کرنٹ سی دوڑا دی تھی۔ باہر وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھے، دوسرا ریلنگ پر ٹکائے، دور سڑک پر نظر جمائے موسم کی انتہا سے بے خبر تھا۔ تزین کا سر گھوما۔ سرد ہوا نے اس کے وجود میں فریری سی دوڑا دی تھی، ٹھنڈ ہڈیوں میں گھسنے لگی۔ طلال، اس نے بے اختیار پکارا تو انداز میں ایک گلے اور سجاج کی سی کیفیت تھی۔ وہ چونک کر پلٹا، غیر متوقع طور پر تزین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری سی اتر آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں بھی تو تم سے یہی سوال پوچھنے آئی ہوں طلال۔ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر سردی سے کپکپاتے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت میرا دماغ خراب ہو رہا ہے تزین، میں نہیں چاہتا میرے منہ سے کچھ غلط نکلے، تم اندر جاؤ۔ وہ بہت ضبط سے بولا، مگر تزین کا کم از کم اس وقت تو ہتھیار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلے تم کون سا اچھا سلوک کر رہے ہو؟ میں اندر تبھی جاؤں گی طلال جب تم اپنے اس رویے کی وضاحت کرو گے۔ طلال کی آنکھوں میں ضبط کی لالی اترنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر تزین کا بازو تھاما تو گرفت بے رحمانہ تھی۔ مجھ سے اس قدر حق سے بات مت کرنا سمجھی۔ اس کے بازو کو جھٹکا دیا تو درد کی شدت سے وہ کرا اٹھی۔ ایک جھٹکے سے طلال کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ بیہیو طلال، میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں۔ تزین کون سا غصے میں اس سے کم تھی، چڑک کر بولی۔ پلٹ کر پھر سے ریلنگ کی طرف گیا۔ تو اب ہو جاؤ عادی، کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ تزین نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور تعصب سے بولی، اس دوستی کا خیال کرو جو ہمارے بیچ تھی طلال، اور اپنا رویہ دیکھو۔ مجھ سے شادی کرنا تمہارا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ مرد تو تم بھی رہی تھی اس شادی کے لیے۔ طلال کا وار کاری تھا۔ تزین بلبلا اٹھی۔ پروپوزل تم نے بھیجا تھا طلال، انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی تم نے، اگر تمہیں یاد ہو۔ اندر چلی جاؤ تزین، وہ سرد مہری کی آخری حد پر تھا۔ چلی جاؤں؟ اور تم اس گھٹیا لڑکی کی یادوں میں سلگ سلگ کر رات بتا دو۔ وہ لڑکی جس نے نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کیا نہ تمہاری، وہ پھٹ پڑی۔ طلال کرنٹ کھا کر پلٹا۔ وہ نئی نویلی دلہن ہونے کے احساس سے ماورا حدق اور ذلت کے حصار میں گھری اس کے مقابل تھی۔ مجھے بے زبان جانور سمجھ کر ٹریٹ مت کرنا طلال، وہ انگشت شہادت اٹھا کر بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجہ قطعی۔ وہ پھر پلٹی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ طلال بے بسی کے احساس میں گھرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے مہرماں کا ہاتھ تھامے ہوئے موہت کے چہرے ہٹے تو اسے پور پور اپنے لیے سجی تزین دکھائی دیتی نا۔ آج کی رات کئی دلوں کے لیے بوجھل اور قاتل تھی، لمحہ بلمحہ جان نکالنے والی۔ مہرماں نے تزین کی رخصتی سے پہلے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جان تھی جو آہستہ آہستہ بدن سے نکلتی ہی جا رہی تھی۔ طلال پر اپنی طمانینت جتانے کے لیے وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر ہمت دکھا آئی تھی۔ اس کی ہر خوش فہمی کو ختم کرنے کے لیے اپنے دل پر آج پیر رکھ دیا تھا مہرماں نے، اور دل پر پاؤں رکھنے کی تکلیف وہی جانتے ہیں جو اس قیامت خیز کرب سے گزرتے ہیں۔ اپنی خواہش کے آگے خود دیوار بننا ہر کسی کو نہیں آتا۔ مہرماں اسی کرب سے گزری، اپنے دل کی خواہش کے آگے دیوار بنی تو اب نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ بس آخری آنسو بہا رہی تھی، مگر ان کمبختوں کی آخر تھی نہ انت۔ بھلا محبت کی راہ سے پلٹنے والے کی آنکھ کبھی سوکھتی ہے، اور اگر زبردستی اس راہ سے پلٹایا گیا ہو تو پھر یہ آنکھیں ساون رویا کرتی ہیں۔ مہرماں بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اسے طلال کی آخری نگاہ یاد تھی، اسے موہت کے ہمراہ دے کر بے یقینی سے کرب و بلا سے بھری نگاہ۔ وہ نگاہ جو مہرماں کی طرف اٹھتی تو اس میں محبتوں کے گلاب کھلتے مہکتے دکھائی دیتے،
آج وہ نظر پر آئی ہوئی تھی۔ مہرماں کیسے خود کو گھسیٹ کر تائی جان کی نشست تک گئی تھی، یہ اس کا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی برے حالات میں ہی صحیح مگر اس نے خود کو کسی کے نکاح میں سونپ دیا تھا۔ کسی بددیانتی سے بچنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر اس نے دل سے نمیرہ آفندی کے لیے حامی بھری تھی، تو اب طلال کی یاد میں رونا کیا تھا؟ مگر وہ کیا کرتی؟ آنسو کو پوچھتی تو یاد آتا کہ طلال تو اب ہر وقت نظر آیا کرے گا تزین کے شوہر کے روپ میں، اور یہ بات مہرماں کو مار ڈالتی تھی۔ وہ 4 شادیاں کر لیتا مگر مہرماں کی نظروں سے دور رہتا تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتی، مگر طلال نے تو فیصلہ ہی عجیب کیا تھا، اور مہرماں سمجھ سکتی تھی کہ طلال کا یہ غلط فیصلہ آفندی ہاؤس میں کیسے طوفان اٹھانے والا تھا۔ دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ نڈھال سی تکیے پر اوندھی گر کر سسکنے لگی۔ سمیہ کی بے یقینی کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کے لبوں سے اس کا اعتراف جرم سن کر بھی بے یقین نظروں سے سامنے بیٹھے نمیر کو دیکھ رہی تھی۔ کافی کے مگ اس کے سامنے کھسکاتا وہ جیسے روزمرہ کے مطمئن انداز میں تھا۔ آج بہت سردی ہے، کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمیہ نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں، گویا اس خواب کو توڑنے کی صحیح کی، مگر یہ خواب نہیں تھا، اور ویسے بھی خواب ہمیشہ وہی ٹوٹا کرتے ہیں جن کو انسان سے سید کر رکھتا ہے، جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا نمیر؟ اس کی تو شادی ہونے والی تھی۔ ہاں تو ہو گئی نا، نکاح بھی تو شادی ہی ہوتا ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ سمیہ کا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا، اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں گلابی ہونے لگیں۔ بہت ظالم انسان ہو نمیر، آفندیز جیسے ہی نکلے تم بھی۔ آفندیز کو آفندیز بن کر ہی ملنا پڑتا ہے، اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس، وہ پرسکون انداز میں بولا تو سمیہ سلگ کر بولی، اور وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی کے خواب توڑنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور اس کمزور شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو سچائی کا پتہ لگانے کے لیے چند دن اسٹینڈ نہیں لے سکا مہرماں کے لیے، اسی طے شدہ تاریخ پر اسی کے کزن کے لیے دولہا بن کر آ گیا؟ الو کا تن سے کہتا آخر میں بڑبڑایا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ ایک میں ہی نہیں، یہاں اور بھی بہت ہیں دوسروں کا دل اور خواب توڑنے والے، صرف تمہیں میں ہی نظر آتا ہوں؟ ہاں، سمیہ نے متاسفانہ گہری سانس لی، مجھے تو ہمیشہ تم ہی نظر آئے، مگر تمہیں کبھی میں نظر نہیں آئی۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو سومی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ سمیہ نے لب کچلے، بس کر دو نمیر، مت دو جھوٹی دوستی کا فریب مجھے۔ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، تم نے انتقام لینے کے لیے ایک لڑکی کا سہارا لیا نمیر، وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ تو کون سا جرم کر دیا میں نے؟ آرام سے نکاح پڑھوا کر بخیریت و عافیت گھر چھوڑا ہے، انسا مہرماں کو، وہ تنک کر بولا۔ سمیہ نے بمشکل ضبط کر کے اسے دیکھا، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ تم کسی بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیا کر چکے ہو؟ بے گناہ بے گناہ کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ میں، میری ماں، میرا باپ، ہم بھی تو، ہم میں سے کون قصوروار تھا؟ مگر سزا ہم سب نے بھگتی، اب ان کی باری ہے، جو بھی مجھے صحیح لگے گا میں وہی کروں گا، وہ خشک اور تیز لہجے میں بولا تو سمیہ لب کچلتی چہرہ موڑ کر ریسٹورینٹ میں دیکھنے لگی۔ اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا، کتنی آسانی سے نمیر نے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ اس کی اچانک خاموشی نے شاید نمیر کو احساس دلایا کہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری سومیہ، اگر تمہارا دل دکھا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے اپنی پہچان چاہیے، اور وہ میں کسی بھی صورت حاصل کر کے رہوں گا۔ میں موحد آفندی جیسا خوش قسمت نہیں ہوں۔ 14 سال بعد اس گھر میں واپسی پر جس کا والیانہ استقبال کیا گیا، مجھے تو وقار آفندی کا بیٹا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میری پہچان صرف زرنگار ہے، اور تمہیں پتہ ہے مہرماں آفندی نے بھی مجھے میری ماں کے نام کا ہی طعنہ دیا، یعنی ان سب کے دل ایک ہی ہیں۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ مگر یہ نکاح تمہارے مسئلے کا حل تو نہیں ہے نمیر، سمیہ نے اسے ٹوکا۔ نہ ہو، مگر مجھے ان کی تڑپ دیکھ کر خوش ہو لینے دو سومیہ، ان لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ دل کیسے چھلنی ہوتا ہے۔ تمہیں سمجھانا بے سود ہے، سومیہ نے سر جھٹکا، در حقیقت وہ اندر سے ملول تھی۔ طلال اور مہرماں کے ساتھ نمیر آفندی جانچتے بوجھتے سومیہ کا دل بھی توڑ گئے تھے۔ تزین نے جیسے تیسے کر کے رات آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں گزار دی۔ رات طلال کمرے میں آیا تو نامحرموں کی طرح بستر کے کونے پر پڑا کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ تزین کا جی چاہا اس سنگدل شخص کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے جو مہرماں کے کیے کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی تیز آواز پر وہ جاگی تو آنکھیں کھل جانے پر بھی نئے ماحول سے واقف ہونے میں اسے چند لمحے لگے، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ طلال شاید باتھ روم میں تھا، اس نے دکھتے سر کو ہاتھ سے دبایا۔ رات کی فلم پھر سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کیا بد دعا دیتی طلال اور مہرماں کو، بد دعا تو اسے لگ گئی تھی کسی کی، من کی مراد پا کر بھی جو نامراد رہی تھی۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو کر لوٹ گیا، یہ شاید انہیں جگانا ہی مقصود تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور باز گاؤن میں ملبوس طلال باہر نکلا، تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتا وہ جیسے کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ تزین کا دل غصے سے بھرنے لگا۔ تمہیں احساس ہے طلال کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بستر سے اتر کر چپلوں میں مہندی کے نقوش اور نگار سے سجے پاؤں ڈالتی وہ تلخی سے مخاطب ہوئی۔ کرسی کی پشت پر تولیہ ڈالتا کوئی نظر اس پر ڈال کر وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ خفت کے مارے تزین کی پیشانی تپ اٹھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے طلال، تم نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل اس لڑکی کے لیے برباد کر رہے ہو جسے تمہاری بربادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تزین کی بات سن کر طلال کے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھٹکے، پھر وہ تیز لہجے میں بولا، تیار ہو کر باہر جاؤ، 2 بار ناشتے کے لیے بلاوا آ چکا ہے۔ مگر تزین اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، رات تک وہ دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ تم نے مجھے خود پرپوز کیا تھا طلال، وہ اس کے سامنے آ کر احتجاجاً بولنا شروع ہوئی، یا میرے گھر والے منتیں تو نہیں کر رہے تھے تمہاری شادی کے لیے، پھر تم یہ سلوک کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا میں اسے بھی، میری دنیا تباہ و برباد کر کے وہ خود رنگرلیاں مناتی پھرے، ابھی اس نے جانا ہی نہیں۔ وہ تنفر سے بولا تو بے یقینی سے تزین کی آنکھیں پھیلیں۔ تم نے مہرماں سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ جھٹک کر بولی۔ میں بس ایک بار اس کے منہ سے ساری حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ طلال کے دل میں تو بھانپڑ چل رہے تھے جو کسی پل چین میں نہ آتے تھے، مگر تزین کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ طلال کی مہرماں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، بات ختم، مگر یہاں تو وہ گڑے مردے اکھاڑنے کا پورا انتظام کیے ہوئے تھا۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے طلال، اور کیا حقیقت جاننا باقی رہ گئی ہے؟ وہ بے بسی سے دبی آواز میں چلا کر بولی۔ تم اس بحث میں مت پڑو، تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا شوق تھا تو کر لینا، اب جان چھوڑ دو۔ حد درجہ اکتا کر کہے الفاظ نے تزین کو ساکت کر دیا تھا۔ آپی، اللہ کا واسطہ ہے اب بس کر دیں، کیوں اپنی برداشت آزما رہی ہیں؟ بخار میں پھنکتی مہرماں کو نڈھال سا اٹھ کر ولیمے کے فنکشن کے کپڑے اٹھاتے دیکھ کر ملاحہ کو رونا آ گیا، اور وہ بھی رو پڑی۔ مہرماں نے اسے دیکھ کر حوصلے سے کہا، اگر اب دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی تو آئندہ بھی نہیں کر پاؤں گی ملاحہ۔ طلال نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے بھی اتنا ہی دکھ دیا جتنا نمیر آپندی نے۔ جلی تو میں، راکھ تو میں ہوئی نا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی مگر آواز بھر آ گئی۔ میں کہہ دوں گی آپی کی طبیعت خراب ہے۔ ملاحہ سے بہن کا دکھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مہرماں نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹا اور نرمی سے بولی، مشکل وقت تو کل گزر گیا ملاحہ، اب مجھے اس ٹوٹنے بکھرنے اور خود کو سمیٹنے کی عادت ہو لینے دو پلیز۔ مجھے حوصلہ دو، میری ہمت مت توڑو۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ ملاحہ کا جی چاہا بہن کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر روئے۔ اپنا دکھ تو انسان برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے پیارے کا دکھ لمحہ بلمحہ مارتا ہے۔ وہ کپڑے لیے چینج کرنے چلی گئی۔ تائی جان تو کل سے لوگوں کے سوالات کے جواب دیتی ادموئی ہو رہی تھیں۔ سائرہ چچی اندر ہی اندر صورتحال پر تلملا رہی تھیں، مگر وہی سب کو فرضی ایکسیڈنٹ اور دماغی ڈسٹربنس کا بہانہ۔ بھابھی، تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی مہرو کو دیکھ کر سائرہ چچی صدیقہ بیگم کی طرف لپکیں۔ حد ہے بھابھی، اب یہ مہرو ولیمے میں بھی جائے گی؟ تائی جان کا سر گھما، ناگواری سے سائرہ چچی کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کا انداز دیکھ کر چچی فوراً سنبھل گئیں۔ میرا مطلب تھا بھابھی، کل سے بے سود پڑی بخار میں پھنک رہی تھی بچی، اور اب اٹھ کر چل دی، اسی کے بھلے کو کہہ رہی ہوں، یہاں کون سا کسی نے اعتراض کرنا ہے اس کے نہ جانے پر۔ انہوں نے لب و لہجے کو شیریں میں ڈبو دیا، مگر تائی جان بیوقوف نہیں تھیں، اچھی طرح ان کا مطلب سمجھیں، اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ آج ہی سائرہ چچی کے کان کھول دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تو ہی جا رہی ہے نا؟ اور ایک بات یاد رکھ لو سائرہ، تم لوگوں نے طلال اور تزین کا رشتہ کر کے مہرو کے لیے اس گھر میں مستقل آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ اب مہرو جس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلنا چاہتی ہے اسے چلنے دو، تم سب اپنے حالات پر دھیان دو۔ اگر اس نے دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو اسے کوئی مت ٹوکے۔ طلال سے رشتہ مہرو نے اپنی مرضی سے ختم کیا تھا، یہ بات سب یاد رکھیں۔ اس قدر صاف جواب پر چچی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس گھر میں اب مہرو کے لیے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک اصول وضع ہو گیا تھا، اس پر اعتراض کا حق کسی کو نہیں تھا۔ مہرو نہ آئے ہمارے ولیمے میں امی، کل بھی بے شرموں کی طرح بارات اٹینڈ کرنے چلی آئی۔ سائرہ چچی نے ناشتہ بھیجنے کے بعد یوں ہی تزین کا حال بھی پوچھ لیا تھا فون پر، مگر ادھر سے تو بہت کڑے انداز میں فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ تزین کو امید تھی کہ آج مہرماں کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اپنی بے قدری کا دکھ اپنی جگہ، مگر طلال کو مہرماں دکھائی نہ دی، کہیں وہ طلال کو اپنی مظلومیت کی کہانی سنانے نہ بیٹھ جائے، اسی لیے اس نے مہرو کو ساتھ لانے سے منع کر دیا تھا۔ پنک کلر کی بھاری نفیس کامدانی پشباز اور میچنگ گولڈ جیولری میں آج بھی تزین کا روب کمال تھا، مگر دیکھنے والی آنکھ طلال کی ہو تو بات بنے نا۔ تزین کا دل طلال کی ایک بے اختیار نظر کے لیے ہمکتا رہا، مگر میرج ہال تک گاڑی ڈرائیو کرتا وہ سپاٹ تاثر لیے ونڈو اسکرین کے پار دیکھتا رہا۔ حالانکہ گاڑی میں صرف وہی دونوں تھے، مگر طلال کے دل پر تو مہرو نامی چڑیل کا سایہ پڑ چکا تھا۔ تزین کی زبان تک آ کر کئی الفاظ، کئی شکوے لوٹے، مگر عزت نفس نے زبان پر تالا لگا دیا۔ میرج ہال کے قریب پہنچتے ہی طلال کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے پارکنگ میں گاڑی روک کر کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف اس کی ماما لڑکی والوں کے پہنچنے کی اطلاع دے رہی تھیں۔ پہنچ گئے ہیں ماما، پارکنگ میں ہیں، آ کر لے جائیں اسے۔ وہ بڑے اکتائے ہوئے انداز میں بولا تو تزین اپنی جگہ تلملا کر رہ گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ اسی کی بات ہو رہی تھی، پھر شاید اس کی ماما نے سمجھایا بجھایا تب وہ موبائل آف کر کے جیب میں ڈالتا۔ اچھڑتی نگاہ تزین پر ڈال کر بولا، اترو نیچے، فوج تو نہیں آئے گی اب تمہیں لینے؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو اکیلے ہی ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرو طلال۔ برے رویے محبت میں برداشت ہوتے ہیں، نفرت میں نہیں۔
تزین کی برداشت جواب دے گئی تو غصے سے بولی۔ طلال منٹوں میں ٹھنڈا پڑا۔ اندر اس کی بھی فیملی کی عزت کا سوال بنا ہوا تھا تو وہ کیسے بھول گیا۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو آگے سے اس کی کزنز اور ماما آ گئیں۔ لڑکیاں شوق سے تزین کی تعریفیں کرتی اسے اندر لے گئیں اور پیچھے طلال کو سرزنش کرتی، ماما ایک تو تزین کو اتنی لیٹ پارلر چھوڑا، سارے مہمان آ چکے اور دولہا دلہن ابھی پہنچ رہے، اوپر سے تم نے بھی موڈ بنایا ہوا ہے۔ بس کرو اب یہ جذباتیت، تزین بے قصور ہے طلال، جس کا قصور ہے وہ تو مزے سے پورا فنکشن اٹینڈ کر رہی ہے۔ اللہ جانے کیا بات تھی، ہمیں تو یہی کہا کہ لڑکی مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کا دل تزین کے لیے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر اٹک گیا۔ مہرو بھی آئی ہے۔ ایک پل میں وہ ساری باتیں بھولا، چند قدم آگے بڑھ کر تزین کا ہم قدم ہوا۔ دنیا داری بھی کوئی چیز تھی، مووی میکرز، روشنیاں اور پراشتیاق ہجوم۔ بارات کے ساتھ کسی کو نہیں لے جایا گیا تھا، اسی لیے دلہن دیکھنے کا سب کا شوق اور تجسس فطری تھا۔ طلال نے اچڑتی نگاہ ہجوم پر ڈال کر گویا کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کی، مگر مرضی سے بچھڑ جانے، جان بوجھ کر چھپ جانے والے یوں ہی تھوڑی مل جایا کرتے ہیں۔ اس کی نظر بھی ناکام لوٹی تھی اور وہاں سے بہت دور ایک کونے میں تائی جان اور ملاحہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھی مہرماں نے دلہن آ گئی کا جملہ سنتے ہی دل دکھتا محسوس کیا۔ ان کے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ملاحہ کا ہاتھ اپنے دل میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی فیملی جس دل کے ساتھ اس فنکشن میں شریک ہوئی تھی، یہ ان کا اللہ ہی جانتا تھا یا وہ خود۔ ملاحہ نے نم آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپکا، گویا اسے حوصلہ دیا ہو۔ وہ یوں ہی چہرہ موڑے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ نیا شادی شدہ جوڑا جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ فوٹو سیشن شروع ہو چکا تھا۔ تائی جان اور ملاحہ سے بھی کوئی بھی اسٹیج پر جانے کے لیے نہ اٹھا اور نہ ہی کسی نے انہیں بلانے کی زحمت کی۔ ماحول پر ایک عجیب سی مرزنی چھائی ہوئی تھی اور جاننے والے جانتے تھے کہ طلال کی ہال میں پھرتی متلاشی آنکھیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں، مگر طلال کی زرتاشا بھابھی کو بھی ایسے ہی موقع کی تلاش تھی۔ انہوں نے عقابی نگاہوں سے ایک طرف بیٹھی مہرماں کو ڈھونڈ لیا تھا اور تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ ارے واہ، واٹ اے سرپرائز، نائس ٹو میٹ یو مہرماں۔ وہ زبردستی مہرماں کو لپٹ لپٹ کر ملی، جیسے پتہ نہیں اس سے کتنے اچھے تعلقات رہے ہوں، حالانکہ انہوں نے طلال سے مہرماں کی منگنی کے دوران کبھی اس سے ہنس کر بات نہ کی تھی۔ مہرماں زبردستی مسکرائی، تائی جان کا رنگ بھی بدلا۔ یہ ان کا سمجھانا تھا جو سارا چچی کی قسمت میں چلا گیا۔ زرتاشا بھی وہیں ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کیسی ہو اب؟ ان کی پوری توجہ مہرماں کی طرف تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پوٹلی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر ہی رہیں گی۔ مہرماں نے ہلکا سا کھنگار کر گلا صاف کیا اور بہت ہمت سے ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اب ٹھیک ہوں۔ تو پھر اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا مہرو؟ طلال کا بھی نہیں سوچا تم نے؟ ہم تو اس گھر میں تمہارے منتظر تھے۔ وہ یقیناً بڑی اداکارہ تھیں، مہرماں نے بڑی صورت سے محسوس کیا، اور امید واثق تھی کہ اتنی ہمدردی پا کر تائی جان ان کے سامنے جذباتی ہو کر طلال کے کیے کو غلط قرار دیتی۔ مہرماں نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، ساری قسمت کی بات ہے بھابھی، اس گھر میں تزین کا آنا لکھا تھا۔ پھر بھی چلو تمہاری تو مانا کی ذہنی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر طلال کو کیا ہوا؟ اسی گھر کی لڑکی کو شادی کے لیے چن لیا، کچھ تو خیال کرتا۔ وہ بدستور کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ ارے تم یہاں ہو اور وہاں اسٹیج پر دولہے کی بھابھی کی ڈنڈیاں مچی ہوئی ہے۔ سارا چچی نے اپنی دانست میں تو چھپایا ہی اور مصنوعی حیرت سے زرتاشا کو دیکھا۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے اٹھی۔ سارا چچی ان ماں بیٹی پر جتاتی ہوئی نظر ڈال کر گئیں۔ ان کے جاتے ہی مہرماں کے جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنا پرس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے امی، ان کا انداز سراسیما تھا۔ تائی جان نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھیں، ایک تو بدترین ذہنی کیفیت، اوپر سے بخار کی حالت، اور میں وہ محض لوگوں کا سامنا کرنے کی خاطر آ گئی تھی، مگر سوال کرنے والے کہاں رکتے ہیں؟ اپنے ابو سے بات کرو، ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے، وہ کہاں مانیں گے؟ آپ لوگ فنکشن اٹینڈ کریں امی، میں نہیں چاہتی کہ چچی جان کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملے۔ میں کبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی گھر نوکروں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ مبین صاحب کو کال ملاتے تحمل سے بولی، اچھا میں بھیجتا ہوں کبیر کو۔ اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر فوراً انہوں نے کہا۔ مہرماں مطمئن ہو گئی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ تب طلال کی نظر سروقد اپنی نشست سے کھڑی مہرماں پر پڑی تو وہ گویا اڑتا اسٹیج پر سے اترا اور لوگوں سے ٹکراتا، ان کو ہٹاتا ان کی طرف بڑھا۔ تزین کی بے یقین نگاہ نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ دولہا دلہن کے سامنے کھانے کی ٹیبل سیٹ ہو چکی تھی، مگر وہ حواس میں ہی کہاں تھا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھا، تبھی موہت کو اس نے مہرماں کے پاس آ کر رکتے دیکھا تو طلال کے قدم زمین میں جکڑے۔ وہ مہرماں سے کچھ کہہ رہا تھا، تائی جان اس سے کچھ پوچھ رہی تھیں، پھر طلال نے اسے موہت کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا۔ بہت دور وہ ہال سے باہر نکل گئے۔ طلال خالی سینہ اور ضبط سے لال ہوتی آنکھیں لیے مٹیاں بیچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر اس کے نام کی پکار پڑی تو وہ بجھے دل سے اسٹیج کی طرف بڑھا، جہاں اس کے لیے قسمت نے نیا کھیل شروع کر رکھا تھا۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے نڈھال سی تھی۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے موہت نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آر یو اوکے؟ مہرماں نے اس بات میں سر ہلایا۔
کبیر تھا نہیں یہاں، اس لیے آغا جان نے مجھے بھیجا۔ وضاحت دیتے بولا، مجھے گھر جانا تھا، کسی کے ساتھ بھی صحیح۔ مہرماں نے بات ختم کی۔ در حقیقت وہ گھر جا کر تنہائی میں خوب رونا چاہتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دنیا لوٹنا کسے کہتے ہیں یہ مہرماں نے صحیح معنوں میں آج محسوس کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہاں آنے کو؟ طبیعت خراب تھی تو گھر ہی رہتی۔ وہ میرج ہال میں مہرماں سے چند قدم پیچھے کھڑے طلال کو دیکھ چکا تھا، تبھی خفگی سے بولا۔ مہرماں نے تب کر سر اٹھایا۔ میں کون سا اپنی خوشی سے آئی ہوں یہاں، لیکن چھپ کر بیٹھ رہنا بھی تو حل نہیں۔ اتنی ہمت کر ہی لی تھی تو پورا فنکشن اٹینڈ کر لیتی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تو ایک نظر بخار سے تمتماتے مہرماں کے چہرے کو دیکھا۔ مہرماں نے اسے غصے سے دیکھا، مگر غصے سے بولتے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ پکے دشمن ہو تم تو میرے، جب تک ہمت تھی سامنا کیا نہ حقیقت کا۔ طبیعت خراب ہے میری۔ اچھا، وہ بے کینی سے بولا۔ میں بھی کہوں طلال سے بھاگنے والی تو تم نہیں لگتی۔ اس کی غیر متوقع بات پر مہرماں ساکت سی ہو گئی، پھر تیزی سے خود کو سنبھال کر بولی، دلال سے مجھے کیا مطلب، میں اپنے فیصلوں کی خود مالک ہوں۔ ویسے میں بنا معذرت کے کہوں گا کہ دلال نے تمہارے انکار کے باوجود اسی گھر میں شادی کرنے کا گھٹیا ترین فیصلہ کیا۔ اب اس کے پیچھے کیا پلاننگ کار فرما ہے وہ پتہ نہیں۔ وہ بڑے آرام سے اپنا نظریہ شیئر کر رہا تھا۔ مہرماں کا دل کسی نے گویا مٹھی میں کر لیا۔ قسمت کیا سے کیا کھیل کھیل گئی تھی، وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ چلو یہ بھی بہتر ہی ہوا، اکیلی تم تو سزاوار نہیں غلط فیصلہ کرنے کی۔ وہ پھر سے اسی دوستانہ انداز میں بولا تو مہرماں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ تم خاموشی سے گاڑی نہیں چلا سکتے؟ بڑی بدتمیز ہو ویسے، میں تو تمہاری ہمدردی میں کہہ رہا تھا۔ موہت جیسے اس کی خوبی سے بڑا متاثر ہوا۔ مہرماں نے سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے اس فضول بک بک میں کوئی دلچسپی نہیں۔ موہت نے ایک سرسری نگاہ پلکیں موندے بیٹھی مہرماں پر ڈالی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہرماں گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ موہت نے ابھی واپس جانا تھا۔ کوریڈور کے سرے سے مڑتے اس نے آغا جان کے اسٹڈی روم سے کسی چیز کے واضح طور پر گرنے کی آواز سنی تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ آغا جان کی غیر موجودگی میں ان کی اسٹڈی میں کسی نوکر کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا اسٹڈی کے دروازے تک آیا اور نوب پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ خفیف سی کلک کی آواز کے ساتھ اندر موجود سیاہ ٹراؤزر شرٹ اور نقاب میں چہرہ چھپائے ہوئے شخص کے کان کھڑے کر گئی۔ ادھر دروازہ کھول کر موہت اسٹڈی میں داخل ہوا۔ نیم تاریک کمرے میں اس نے ٹارچ کی روشنی کو بند ہوتے اور ایک سیاہ پوش کو بصورت بھاگتے کھڑکی سے لان میں کودتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اس کے پیچھے بھاگا۔ کون ہے یہاں؟ وہ اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پار لان میں کوئی زیر موجود نہیں تھا۔ موہت نے پلٹ کر جلدی سے لائٹ آن کی اور کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آغا جان کی الماری چوپٹ کھلی تھی اور اندر موجود لاکر بھی۔ ایک کھلی فائل کی بے ترتیب صفحہ زمین پر بکھرے تھے۔ لب بھینچتے وہ باہر لپکا اور اونچی آواز میں ملازموں کو پکارنے لگا۔ اللہ جانے گھر سے کیا کچھ لٹ چکا تھا۔ سب ملازم منٹوں میں جمع ہوئے۔ آغا جان کی اسٹڈی میں چور کا سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ ملازمہ سارے دروازے چیک کر کے آئی، ماں سوائے اسٹڈی کے سب کے تالے محفوظ تھے۔ تو گویا چور کو محض آغا جان کے لاکر سے دلچسپی تھی، مگر صرف فائل سے۔ موہت کا ذہن الجھ گیا۔ وہ ملازمین کو سختی سے چوکیداری کی تلقین کرتے آغا جان کو کال ملانے لگے۔ اللہ کا شکر تھا کہ گھر کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ ہوئی تھی۔ البتہ آغا جان نے ملازمین کو خوب جھاڑا، مگر چونکہ کوئی نقصان نہ ہوا تھا اس لیے بات رفع دفع کر دی گئی۔ مگر رات کو افندی ہاؤس کی سیکیورٹی ضرور سخت کر دی گئی تھی۔ آج تزین اور طلال مغلاوے کے لیے آ رہے تھے تو کچن کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ مہرماں اپنے کمرے میں مقید کر دی گئی تھی۔ اب اور کتنی ہمت کا مظاہرہ کرتی؟ داماد ہوگا تو سائرہ اور سہیل کا، وہی چونچلے اٹھائیں اس کے، مجھے کوئی نہ کہے۔ تائی جان نے میاں سے صاف کہہ دیا۔ شادی میں شرکت تو دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے کرنا پڑی، مگر اب اپنے گھر میں تو وہ طلال پر اس کی اہمیت واضح کر سکتی تھیں۔ تزین سے رشتہ جوڑ کر اس نے صحیح معنوں میں کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ابھی وہ ٹھیک سے ایک کمر ٹکا کر بیٹھی بھی نہ تھی کہ ملاحہ چلی آئی۔ امی، فون ہے آپ کا؟ اس نے موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ کون ہے؟ انہوں نے اشارے سے پوچھا۔ کوئی آدمی ہے، اپنا نام نہیں بتایا اس نے، آپ سے بات کرنے کا کہا ہے۔ وہ دبی آواز میں بولی تو انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ ان کی تیوری چڑھی اور انداز میں ناگواری تھی، مگر ان کے برعکس دوسری طرف بہت شگفتہ لہجہ ابھرا۔ السلام علیکم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا داماد عرض کر رہا ہوں، نمیر وقار افندی۔ تائی جان کے اوپر گویا کسی نے سرد برفیلا پانی انڈیل دیا ہو۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ملحہ ان کی حالت دیکھ کر گھبرا کر ان کی طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر بستر پر گر گیا تھا۔